السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گی۔ آج قرآن کی روشنی میں ہم جنت کی صفات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں سے اس کا موازنہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو وہی نام دیتے ہیں جو دنیا کی چیزوں کے ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں کی نوعیت ہی مختلف ہوگی۔ ان کی بناوٹ، ان کا ڈیزائن اور رنگ نئی نوعیت اور قسم کے ہوں گے۔ بہرحال جنت کی کچھ صفات پورے قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہیں، وہ کیا ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے حصول کا اور اس میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو۔ دنیا میں ہمیں کسی نئی سوسائٹی کا پتہ چلے تو ہمیں کب شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بھی اس میں گھر ہو؟ جب ہمیں کوئی آ کر بتاتا ہے کہ اس میں تو یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی آسائش ہے، وہ بھی فائدہ ہے وہاں، تو جب ہم اپنی ضروریات کا اتنا سامان دیکھتے ہیں اس میں تو تمنا ہوتی ہے نا کہ ہمارا بھی گھر ہو وہاں۔ لیکن دنیا کی بڑی سے بڑی سوسائٹی بھی کامل طور پہ سکون اور آرام مہیا نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا میں نعمتیں فانی ہیں، اور جتنی زیادہ وافر ملتی جائیں دل کو اتنا ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہائے کہیں یہ چلی نہ جائیں، کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اپنی موت کا بھی خوف رہتا ہے۔ تو خود سوچئے، ان تمام خوف کے ساتھ کیا کامل خوشیوں والی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا امتحان کا گھر ہے۔ یہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں، دکھ اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن ایک بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ صبر اور قناعت والی زندگی گزارتا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنا، اعمال صالح کرنا شرط ہے۔ اور ایمان بھی کون سا؟ شعوری ایمان، کہ جس سے عمل میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ وہ ایمان مراد ہے کہ جس کے بعد گناہوں والی زندگی سے انسان توبہ کر کے نیکیوں کے راستے پر دوڑ لگا دے۔ نیکیاں بھی وہ جو عمل صالح ہیں۔ تو عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس میں نیت اللہ کے لیے خالص ہو، نیت کی خرابی نہ ہو، کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ تو ایسا عمل کس کیٹیگری میں آئے گا؟ عمل صالح کی کیٹیگری میں آئے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، یہاں ایمان پر عمل صالح کا عطف ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، جنات ہیں، باغات ہیں، اور ان کی کیا صفات ہیں؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرة وهم فيها خالدون۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں،
اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جنت کی زندگی لازوال ہوگی اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ رزق کے ساتھ پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ تو قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ جہاں بھی کفار کی سزا کی بات ہوئی ہے وہیں مومنین کی جزا کی بات بھی ہوئی ہے۔ قرآن میں صرف ڈراوا نہیں ہے، ساتھ امید بھی ہے جنت کی صورت میں۔ اور اس آیت سے بھی 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس میں کھانا پینا، رہائش اور نکاح ہیں، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ تو انہی کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے رزق کی بات ہوئی، تو جنت میں دیے جانے والے جو پھل ہیں وہ نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ تو اہل جنت جب انہیں دیکھیں گے تو تصور کریں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں اس نام سے تھا۔ شکل و صورت دیکھ کر وہ یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ آم ہے یا انگور ہے یا انار ہے، مگر ان کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور ان کا سائز بھی دنیا کے پھلوں کی نسبت بہت بڑا ہوگا۔ تو وہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہے، وہ سوچیں گے اور نام اس کا تصور کریں گے، لیکن جب وہ اسے چکھیں گے اور کھائیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ دنیا کے پھل سے ذائقے میں بھی مختلف ہوگا۔ تو آج دنیا میں جتنے بھی پھل ہم کھاتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اتنے ہی اور یا اس سے دگنے پھل پیدا فرما دیں جو ذائقے میں اس سے مختلف ہوں۔ تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جنت میں ہم پھلوں کی اور بھی مختلف قسمیں دیکھیں گے جو رنگ اور ذائقے میں اور شکل و صورت میں بھی دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوں گے۔ کچھ پھل شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کا بھی ذائقہ مختلف ہوگا۔ اور یہ مطہرۃ باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ پاک کی ہوئی۔ ظاہری پاکیزگی بھی مراد ہے یہاں اور باطنی پاکیزگی بھی۔ ظاہری پاکیزگی میں کیا کچھ شامل ہے، جیسے حیض و نفاس کی پاکیزگی مراد ہے، اور بول و براز بھی، کہ ان تمام نجاستوں سے جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، اور بول و براز سے مرد اور عورت دونوں ہی پاک ہوں گے۔ اور وہاں عورتوں کی باطنی صفات کیا ہوں گی کہ وہ اخلاق رذیلہ جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے یا عداوت ہے، وہ ایسے جذبات سے بھی پاک ہوں گی، نہ غیبت کریں گی، نہ چغلی کریں گی، اور دل میں حسد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک مرد کو ملنے والی جو حوریں ہیں اس پر بھی عورت کو کوئی حسد محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل سے ایسے جذبات ہی نکال دیں گے جیسے عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے اور شادی کی ہوئی ہو تو اس عورت کے لیے دل میں حسد کے جذبات محسوس ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں قدرتی ہے، نیچرل ہے، بالکل ہر عورت ہی یہ جذبات محسوس کرتی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہ ہوگا۔ جیسا قرآن کی ایک اور آیت سے بھی واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 تھی۔ اور ان اہل جنت کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور ان کے لیے وہاں نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ اور اس وقت انہیں یہ ندا آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، اور یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جنت کے اوصاف میں ایک لمبی حدیث مروی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں گے، یعنی نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ باہمی بغض ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اور دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا بھی تو وہ
جنت میں داخل ہونے سے پہلے صاف کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا، یعنی یہ جو ہدایت ہے جس سے اہل ایمان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا ہوئی، پھر انہیں قبولیت کا شرف بھی حاصل ہوا، وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ یہ دراصل اللہ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا اس آیت میں یہ جو با ہے بما کنتم تعملون، یہ با سببیہ ہے، با عوض نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ یہ جنت میرے فضل سے تمہارے کسی عوض یا قیمت ادا کیے بغیر تمہیں بطور ہبہ دی جا رہی ہے، جیسا کہ میراث میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی عوض کے دی جاتی ہے۔ اور اس عزت افزائی کا سبب جو جنت میں اہل ایمان کو نعمتیں دی جائیں گی، اس کا سبب کیا ہوگا؟ اعمال صالح۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت انسانی اعمال کی بنیاد پر ہوگی، جس کے جتنے زیادہ صالح اعمال ہوں گے اس پہ اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت ہوگی، یعنی کہ اعمال صالح ہی جنت میں اللہ کی رحمت کا سبب بنیں گے۔ اور جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کی زندگی لازوال ہوگی، نہ وہاں کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی شخص اگر آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کو کئی طرح کے خوف اور خطرات لاحق ہیں اور وہ ان آزمائشوں سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہیں پاتا، تو وہ کیا تصور کرے؟ وہ یہ تصور کرے اور سوچے کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ایک نہ ایک دن تو گزر ہی جائے گی، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا کا کوئی غم اور پریشانی یاد ہی نہ رہے گی۔ یہ مشکل حالات کی ایک خوبی ہے کہ مشکل وقت جب گزر جاتا ہے نا تو وہ تکلیف بھی زائل ہو جاتی ہے، وہ پھر یاد ہی نہیں رہتی۔ جیسا کہ ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا۔ اس کو آپ اپنے ساتھ کمپیئر کیجئے گا۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، اسے وافر نعمتیں ملی ہوئی تھیں، یعنی آسائشوں والی اس کی زندگی تھی، تو اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تو نے کوئی نعمت استعمال کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب، قسم اٹھا کے وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے تو کبھی کوئی نعمت نہ استعمال کی ہے اور نہ کوئی اچھائی دیکھی ہے، یعنی وہ اپنی دنیا میں ملنے والی نعمتوں کو بھول جائے گا، جو اس نے راحتیں دیکھی ہوں گی، جو آرام اور سکون دیکھا ہوگا، وہ سب اسے بھول جائے گا جب اسے جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک جنتی آدمی کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھوں اور شدتوں والا تھا۔ صرف یہ نہیں کہا جا رہا کہ جس نے دنیا میں دکھوں اور شدتوں والی، تکالیف والی زندگی گزاری، بلکہ کہا جا رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھوں اور شدتوں والا تھا، تو اسے جنت میں ایک چکر دیا جائے گا یا اسے جنت کا مشاہدہ کروایا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟
کیا کبھی تجھے کوئی پریشانی آئی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا کہ اے میرے رب، نہ مجھے کوئی تکلیف آئی ہے، نہ کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور یہاں کی تکالیف اور پریشانیاں بھی عارضی ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد اور جنت میں داخلے کے بعد وہ تمام تکالیف بھول جائیں گی جن کا اس دنیا میں بسا اوقات سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی بار بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ہمت بھی ہارنے لگتا ہے۔ تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے آیا کریں جب بھی کبھی مشکلات اور پریشانیاں بڑی لگیں۔ 26 میں جنت کی اگلی خوبی اور صفت کا پتہ چل رہا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا، اور اس سے زیادہ بھی۔ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں دیدار الہی کی لذت بتائی جا رہی ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ تم سے اللہ نے ایک اور بھی وعدہ کر رکھا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی کہیں گے کہ کیا ہمارے چہرے روشن نہیں ہوئے؟ انہیں اپنی نعمتیں یاد آئیں گی، یا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی اور جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ یعنی اتنی نعمتیں تو ہمیں دے دی ہیں، تو اب کون سی کمی رہ گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ اللہ کی قسم، جنتیوں کو جو کچھ بھی ملا ہوگا ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب انہیں اللہ کی طرف نظر یعنی دیدار کرنا ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ لیکن اللہ کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو جنت میں ٹاپ کی جنت میں ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے۔ یہ نعمت اللہ کی ان کے لیے ہوگی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیکوکاروں کو صرف ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ بھی ملے گا۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو اس کے یہ دو مفہوم ہیں۔ تو یہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جبکہ بدکاروں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی برائی انہوں نے کی ہوگی۔ یعنی قیامت کے اس طویل دن میں، جس کی مدت اس دنیا کے حساب سے کتنی ہے؟ 50,000 برس کے برابر ہے۔ یعنی قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہے، اتنا طویل ہے۔ اور جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے جو حساب کتاب کا وقت ہوگا، تو اس وقت جو سچے اہل ایمان ہوں گے، جنہوں نے اپنی تمام زندگیاں اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں، اور انہیں یہ امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، تو ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی جو کفار کے چہروں پہ چھا رہی ہوگی، بلکہ ان اہل ایمان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے اور نورانی ہوں گے۔ اسی کا اس آیت میں ذکر ہے کہ اور نہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ اور ان کے چہروں پہ ذلت کیوں نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک جواب دہی کے خوف سے ڈر رہا ہوگا۔ تو جو اہل جنت ہوں گے وہ بہت مطمئن ہوں گے۔ کیوں مطمئن ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے مشکلات پر صبر کیا، اپنے نفس کو مشکلات کا عادی بنایا اور صبر کے ذریعے اس کو سدھارا اور اپنے رب کو راضی کیا، تو قیامت کے دن ان کے نفس پھر کیا ہوں گے؟ مطمئن ہوں گے کہ آج تو بدلے اور جزا کا دن ہے، ہمیں اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس امید پہ ان کے دل اور نفس مطمئن ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی ان کے دل مطمئن کر دیے جائیں گے۔ دلوں سے خوف زائل کر دیا جائے گا، اور ان کے دلوں کو یہ تسلی ہوگی کہ آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا دن ہے۔ جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا نا سچے اہل ایمان سے، وہ سچ ہونے والا ہے، لہٰذا انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور جنت کی اگلی صفت کیا ہے کہ جنت میں اہل
جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ سدا بہار موسم ہوگا۔ اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی کہ یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے اور نہ یہاں بے لباس ہوتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ تو یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جس میں بھوک دور کرنے کے لیے کھانا، پیاس بجھانے کے لیے پانی، سطر ڈھانپنے کے لیے لباس اور سردی گرمی سے بچنے کے لیے مکان۔ انہی بنیادی ضروریات کے لیے انسان تمام زندگی محنت اور کوشش کرتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ ان چیزوں کے لیے اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لیتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، یا آخرت کو بالکل ہی بھلا دیتا ہے، جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ مال کی ڈھیر لوگ جمع کر لیتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا گھر، پھر تیسرا، لیکن ہوس ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہوس کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کے پاس ایک جنگل ہو سونے کا تو پھر بھی وہ دوسرے کی ہوس ضرور کرے گا کہ ایسا ہی ایک اور جنگل اسے مل جائے۔ تو لہٰذا جو سکون ہے وہ قناعت میں ہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر صبر شکر کرتے ہوئے ایک بندہ اپنی زندگی گزارے اور ان نعمتوں پہ مطمئن رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو لہٰذا یہ ہوس تو اللہ نے انسان میں رکھی تھی کہ نیکیوں کی ہوس ہو، اللہ کے دین کو سیکھنے کی ہوس ہو، لیکن اسے اور ہی امور میں لگا لیا گیا اور آخرت کو بلا دیا گیا۔ تو آخر کب تک ایسا ہوگا؟ آخر ایک دن تو واپسی ہے نا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ بس تمام وقت دنیا سمیٹنے میں ہی لگا دیا اور آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کی۔ تو لہٰذا بنیادی ضروریات تو یہ 4 ہیں اور ان کے ساتھ قناعت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ بس جتنا ضرورت کا ہے اس کے حصول کے لیے انسان محنت اور کوشش کرے اور باقی وقت دین سیکھنے اور سکھانے میں لگائے۔ اور جنت میں ان تمام ضروریات کا بغیر محنت اور مشقت کے انتظام ہوگا۔ دنیا میں تو دیکھیں کہ یہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے تمام زندگی، لیکن جنت میں دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش فوری طور پہ پوری کر دی جائے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب کھانا پینا اور رہائش بہت اچھی اور اعلیٰ ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے کہ اگر بیوی بچے دور ہیں تو وہ بھی قریب رہیں، پاس رہیں، انہیں بھی انسان اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زندگی مزید خوبصورت ہو جائے۔ تو جنت کی ایک اور نعمت بھی ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے اب۔ آیت نمبر 23 ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ تو عدن سے مراد یہاں پہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ تو جنت میں کیا ہوگا کہ قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دیا جائے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، حتیٰ کہ ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا جائے گا، کہ جیسے اگر اولاد جنت کے نچلے درجے میں ہے، ماں باپ اوپر ہیں، تو اولاد کو ماں باپ کے پاس اونچے مقام اور درجے تک لے جایا جائے گا۔ اس طرح کیا ہوگا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی یہی دل چاہتا ہے نا کہ اولاد ساتھ رہے، ماں باپ کا یہی دل چاہتا ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں۔ تو جنت میں یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی۔ اوپر کی جنت والوں کو نیچے لا کر نہیں بسایا جائے گا، بلکہ نیچے والوں کو اوپر والے درجوں پر لے جایا جائے گا تاکہ ان کی آنکھیں ان کے ساتھ ٹھنڈی ہوں۔
دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا گھر اچھا ہو، اس کی سواری اچھی ہو یا اولاد نیک ہو، تو بسا اوقات لوگ اتنی نعمتیں دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جنت کی شان دیکھیے کہ وہاں پہ دل میں ایسے جذبات نہیں ہوں گے۔ کوئی جنتی دوسرے جنتی کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھ کے دل میں حسد محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پہ دل میں یہ جذبات نہیں ہوں گے۔ اور فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر سلامتی کی دعائیں دیں گے اور مبارکباد دیں گے، اور وہاں پہ انہیں نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ دنیا میں جیسے جو محنت اور مشقت انسان کرتا ہے اور تمام زندگی انہی چیزوں میں گھرا رہتا ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے دنیا میں، لیکن اس کے مقابلے میں جنت میں ہر مطلوبہ چیز طلب کرنے پہ فوراً حاضر کر دی جائے گی، اور انہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے نقل مکانی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور ان کے لیے یہ سب نعمتیں دائمی ہوں گی، اور ان کی زندگی بھی دائمی زندگی ہوگی۔ دنیا میں کوئی شخص دکھ، مصیبت، مشقت اور تھکن سے خالی نہیں ہے۔ جب انسان بہت محنت اور کوشش کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تھک جاتا ہے۔ دنیا کی تو ساری زندگی ہی محنت اور مشقت کی ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ خوشی اور لذت کے ساتھ بھی کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مشقت، محنت، تھکن یا غم ضرور ہے۔ جیسے سورہ بلد کے شروع میں بھی کئی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور وہ مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، یعنی سخت مشقت کر کے اس سے ملنے والا ہے۔ لیکن جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اور جنت میں ایک اور بھی پکار ہوگی، ایک منادی کیا کہے گا؟ ندا دے گا کہ اے جنت والو، بے شک تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم تندرست رہو گے۔ جنت میں ایسی پکار بھی جنتیوں کو سنائی جائے گی تاکہ ان کی خوشی میں اضافہ ہو۔ وہ پکار کیا ہوگی؟ کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تمہارے لیے طے ہو چکا کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگ دست اور تکلیف نہیں اٹھاؤ گے۔ تو جنت والے اپنی خوشی کے ساتھ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ انہی تکالیف اور پریشانیوں کا ذکر ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ بیماری کا ڈر ہوتا ہے۔ تندرستی میں کیا ڈر ہوتا ہے؟ کہ ہائے ہم بیمار نہ ہو جائیں، بچے بیمار نہ ہو جائیں۔ اور کیا ڈر ہوتا ہے؟ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ ایک دن تو موت آنی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ پھر بڑھاپے کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ایک دن بہت بوڑھے ہو جائیں گے، کہیں تب صلاحیتیں مان نہ پڑنے لگ جائیں، کہیں تب ہم عمل میں پیچھے نہ ہو جائیں، تو یہ خیال بھی ضرور آتا ہے۔ پھر اسی طرح تکالیف اور پریشانیوں کا بھی خیال آتا ہے، تنگی کا بھی خیال آتا ہے۔ تو دنیا میں یہ تمام پریشانیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں، اسی لیے جنت میں ایک پکارنے والا یہ ندا دے گا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، جنت میں یہ چیزیں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آگ والے اپنے غم کے ساتھ اور زیادہ غم زدہ ہو جائیں گے ان باتوں کو سن کے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی موت نہیں ہے تو وہ مزید غمگین ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس جہنم میں جس میں ہم داخل کر دیے گئے ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی نے ہمیں آ گھیرا ہے، کیا اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی کہ ان تمام تکالیف سے ہم نکل جائیں؟ تو کیا یہ تنگی اور تکالیف کے دن کیا ہمیشہ اسی طرح سے باقی رہیں گے؟ اور انہیں اس بات پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے۔ تو ایسی پکار کے بعد جہنمیوں کو بھی یہ پکار سنائی جائے گی، تو ان کے غم اور زیادہ ہو جائیں گے، ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی وہ تکلیف کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوں گے، ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا جب وہ ایسی پکار سنیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی شعوری ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سبب جنت میں داخل فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔